الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عورتوں کے مابین عورت کا ستر۔ سوال کیا گیا ہے، ہم نے سنا ہے کہ عورتوں کا آپس میں ستر گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ خاص کر ہم دیکھ رہی ہیں کہ شادی حال میں کچھ ایسی عورتیں بھی آتی ہیں کہ انہوں نے بالکل مختصر اور تنگ یا پھر ایسا لباس پہنا ہوتا ہے جس سے ان کی پنڈلیاں بھی ننگی ہو رہی ہوتی ہیں، یا پھر ایسا لباس زیبتن کیا ہوتا ہے جس سے ان کی کمر اور سینے کا کچھ حصہ ڈھکا ہوتا ہے۔ مسلمان عورت ایسے آتی ہے جیسے وہ کسی کافر ملک کی رقاصہ ہو یا پھر پردہ اسکرین پر آنے والی فحش فنکارہ، اور جب ہم انہیں اس سے منع کرتی ہیں تو وہ جواب دیتی ہیں ایسا کرنے میں کچھ حرج نہیں، عورت کا ستر تو صرف گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ شرم و حیا ختم ہو کر رہ گئی ہے اور عورت حد سے آگے نکل چکی ہے اور کفار سے مشابہت اختیار کر چکی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو توفیق سے نوازے، ہمیں جواب ضرور دیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ غیر محرم اور اجنبی مردوں کے سامنے عورت مکمل ستر ہے۔ عورت کے لیے مردوں کے سامنے جسم کا کوئی حصہ بھی ظاہر کرنا جائز نہیں، چاہے وہ لباس میں چھپی ہوئی بھی ہو۔ جب اسے دیکھ کر اور اس کے طول اور چال ڈھال سے فتنہ کا ڈر ہو تو کچھ بھی ظاہر کرنا جائز نہیں۔ اور سوال میں جو کچھ بیان ہوا ہے کہ عورت کا عورتوں کے سامنے ستر گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے، تو یہ خاص ہے جب وہ اپنے گھر میں اپنی بہنوں اور اپنے گھر کی عورتوں کے درمیان ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ اپنا سارا جسم چھپا کر رکھے، کیونکہ خدشہ ہے کہ اگر ایسا کرے گی تو اس کی اقتداء اور نقل کرتے ہوئے یہ بری عادت عورتوں میں پھیل جائے گی۔ اور اسی طرح عورت کے لیے اپنے محرم مردوں اور اجنبی عورتوں سے اپنے جسم کے پرفتن مقامات کو چھپانا واجب ہے، اس خدشہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں اس کے محرم یا پھر وہ عورتیں جنہیں اس کے اوصاف بتائے جائیں اور وہ فتنہ میں پڑ جائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، کوئی عورت بھی کسی عورت کا وصف اپنے خاوند کے سامنے بیان مت کرے گویا کہ خاوند اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے جسم کے پرفتن اعضاء مثلاً چھاتی، کندھے، پیٹ اور کمر یا بازو یا گردن اور پنڈلیاں ظاہر کرے تو اسے دیکھنے والا ضرور اس سے اس کی یہ عادت اور سوچ اپنائے گا۔ اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو کچھ دیکھتی ہیں وہ گھر جا کر اپنے خاندان کے مردوں اور عورتوں کے سامنے بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کیسی اور کیسی عورت دیکھی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر اجنبی اور غیر محرم مردوں کے سامنے بھی ہو، جو اس عورت کے بارے میں خیالات کا باعث بنے اور غلط اور ردی قسم کے دل والوں کا اس عورت سے تعلق قائم کرنے کا سبب بھی بن جائے۔ اس بنا پر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پرفتن اعضاء مثلاً چھاتی، کمر، بازو اور پنڈلیاں وغیرہ ان کو چھپا کر رکھے، چاہے اس کے محرم مرد اور اپنے خاندان کی ہی عورتیں کیوں نہ ہوں۔ اور خاص کر تقریبات اور شادی حال یا ہاسپٹل اور اسکول، یونیورسٹی وغیرہ میں تو اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے کہ جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، چاہے عورتوں کے مابین ہی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی مرد آ جائے اور اسے دیکھ لے، یا پھر سن بلوغت کے قریب ہونے والے بچے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ننگی تصاویر اتار لی جائیں اور یہ اس کے لیے بھی فتنہ کا باعث ہو اور اسے دیکھنے والے کے لیے بھی۔ بے پردہ عورت اور باریک اور تنگ لباس زیبتن کرنے والی عورت کے لیے حدیث میں شدید قسم کی وعید آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، ایک وہ قوم جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، وہ اس سے لوگوں کو ماریں گے، اور وہ لباس پہننے والی ننگی عورتیں جو خود مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، ان کے سر بختی اونٹوں کی مائل کوہانوں کی طرح ہوں گے، وہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی مسافت سے پائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لباس تو پہنا ہوا ہوگا لیکن وہ لباس شفاف اور باریک اتنا ہوگا یا پھر اتنا تنگ ہوگا کہ جسم کے اعضاء کا حجم واضح کر رہا ہوگا، یا لباس میں ایسے سوراخ اور گریبان اتنا کھلا رکھا ہوگا کہ اس سے چھاتی صاف نظر آ رہی ہوگی اور پرفتن اعضاء بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ شادی اور مختلف دوسری تقریبات میں ان کا اسی حالت میں جانا اسی وعید میں شامل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماخوذ از فتویٰ فضیلت الشیخ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین، اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 11014۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔